زندہ باد زندہ باد زندہ باد سنی دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ باواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان اور شکر ہے کہ اللہ کریم نے مجھے اور آپ تمام حضرات کو علم دین حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہمیں مرتے دم تک علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان پر جتنا علم فرض ہے حاصل کرنا، اتنا کم از کم ہمیں حاصل ہو جائے، ایسی کوشش ہمیں کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اجتماع کے اس پر نور منظر میں جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے وہ اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ ایک بالغ مسلمان جو عقل اور تمیز رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، اس پر اس علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے ایسا فرض کہ جس سے چھٹکارا ہمیں نہیں مل سکتا۔ جس سے میری مراد عقیدے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقیدے کیا ہیں، اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدے کیا ہیں، ان عقائد کے بارے میں علم حاصل کرنا، ان عقائد کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر ایک مسلمان فرض ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں سید سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ ایک مسلمان پر 5 علوم کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ 5 علوم کا، 5 علموں کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نمبر 1 علم عقائد، یعنی ایمان اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ ایمان کسے کہتے ہیں، عقیدہ کسے کہتے ہیں، اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، قرآن اور دیگر کتابوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں وغیرہ جو اسلام کے عقیدے ہیں، ان عقیدوں کو جاننا ایک ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 2 مسائل نماز، نماز کے مسائل جاننا بھی ایک مسلمان پر فرض ہے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے اندر کون سی چیزیں ضروری ہیں، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز کن چیزوں سے مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، نماز کن چیزوں سے خراب ہو جاتی ہے، پاکی کے تعلق سے وغیرہ جاننا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اور نمبر 3 اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسائل حلال و حرام، یعنی اسلام کے اندر کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، وہ مسئلے جاننا بھی فرض ہے۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جو آدمی جس کام میں مشغول ہے، جو کام کر رہا ہے، اس کام کے بارے میں اسے معلومات حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے اگر کوئی چپل کے دکان میں کام کر رہے ہوں تو ان کو اس دکان کے تعلق سے، اس تجارت کے تعلق سے مسئلے مسائل سیکھنا، کتابوں کے ذریعے ہو یا کسی عالم کے ذریعے ہو، لازم فرض عین ہے۔ اگر کوئی قصائی ہو، گوشت کاٹ رہا ہو تو اس کو اس کے بارے میں جاننا فرض عین ہے۔ اگر کوئی شخص ترکاری سبزی وغیرہ بیچتا ہو تو اس آدمی کو اپنے کام کے بارے میں جاننا فرض ہے۔ بہرحال یہ 5 علوم خمسہ ہے، علوم فرائض عین ہے، جن کا جاننا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اب جو ٹاپک میں آغاز کرنے جا رہا ہوں وہ اتنا اہم ہے کہ جس کو اعلیٰ حضرت نے، بلکہ تمام علماء نے، تمام اہل اسلام نے متفقہ طور پر سب سے پہلا فرض عقیدے کے بارے میں قرار دیا ہے۔ یہ ایسا عنوان ہے کہ ایک طرف سمجھیے آگ لگی ہوئی ہے اور ایک طرف تیز دھار تلوار ہے اور بیچ میں چل کر کے جانا ہے۔ یہ ہے عقیدے بیان کرنے والے کے لیے کہ ایک طرف آگ ہی آگ ہے اور ایک طرف تیز دھار تلواریں ہیں، بیچ میں چھوٹا سا مختصر سا راستہ ہے۔ اگر ذرہ برابر ادھر پس لے تو آگ میں گریں گے، اگر ذرہ برابر ادھر پس لے تو تلواروں میں گریں گے۔ یہ عقیدے بیان کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک لفظ اگر زبان سے کچھ کا کچھ نکل گیا، اگر توفیق ہو گئی وہیں پہ توبہ کرنے کی تو الگ بات ہے، اور اگر شرم کے مارے یا پھر کسی بھی وجہ سے کہ تعبیر کرتا گیا، یہ مراد وہ مراد بولتا گیا، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ وہ جو ہے آگ میں گرے گا۔ تو یہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں عقیدے کے بارے میں، اتنا سننا بھی اتنا غور سے ضروری ہے جتنا بولنا۔ مجھے بھی بولنے میں احتیاط ضروری اور آپ لوگوں کو بھی سننے میں احتیاط ضروری۔ اگر آپ دوسرے درس سنیں، ایک سنت سنیں، دوسری سنت چھوڑ دیے تو اس سے آپ کو اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے عقیدہ سنتے سنتے تھوڑا ذہن آپ کا ادھر ادھر بھٹک گیا، آپ کچھ کا کچھ سن کے چلے گئے اور غلط بات کو دماغ میں بسا لیے، ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ میں آپ کے سننے کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں، آپ ہوں یا جو بھی آن لائن اس کو سماعت کریں، مکمل غور سے سماعت کریں، ایک ایک لفظ پہ دھیان دیں کہ عقیدے کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عنوان اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے
اگر میں اپنی ساری زندگی چاہے کتنی بھی ہو بیان کرتے چلے جائیں ہر ہفتہ 20-25 منٹ تو پوری زندگی گزر جائے گی، اللہ کے بارے میں سمجھا نہیں سکتے۔ اتنے زیادہ عقیدے کے بارے میں ڈیپ مسئلے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، عقیدہ کسے کہا جاتا ہے، یہ سماعت کریں۔ نہایت آسان مثال سے آپ کو عقیدے کے بارے میں سمجھانا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ رفتہ رفتہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بھی سمجھیں گے، اور جن کا رد کرنا ہے ان کا رد بھی جو ہے اسی کے ذریعے آپ سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ یہ عربی لفظ ہے، عقیدہ عربی لفظ ہے، اور یہ بنا ہے عربی کے ایک لفظ اقدن سے، عین قاف اور دال، عین کے نیچے زیر، اقدن۔ ایک اور لفظ ہے عربی کے اندر ایسا ہی، عقدن، عین کے اوپر زبر، عین قاف دال، عقدن۔ ایک ہے عقدن اور ایک ہے اقدن، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقدن اور اقدن۔ عقدن کا معنی ہوتا ہے معاملات کرنا، بات چیت کرنا جسے ہم کہتے ہیں، نکاح کی بات چیت کرنا، ولیمے کے بارے میں دعوت وغیرہ کی بات چیت کرنا، حساب کتاب کے واسطے بیٹھنا، میٹنگ کرنا، یہ سب عقدن میں آتا ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2 ہے اقدن، اس کے بارے میں سمجھنا ہے۔ اقدن کا معنی ہوتا ہے عربی میں ہار، جو گلے میں ہم پہنتے ہیں، چاہے پھولوں کا ہار ہو، چاہے سننے کا ہار ہو، موتیوں کا ہار ہو، اصلی ہو نقلی ہو، جو بھی چیز گلے میں زیور کے طور پر پہنی جاتی ہے، خوبصورتی کے طور پر پہنی جاتی ہے، اس کو ہار کہتے ہیں۔ اسی کو عربی میں اقدن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اقدن۔ اسی لفظ اقدن سے عقیدہ بنا ہے، لفظ اقدن سے عقیدہ بنا ہے۔ اب آئیے عقیدے کو اب ہار سے سمجھیے۔ لفظ ہار، پھولوں کا ہار مراد لو اپنے ذہن کے اندر، یا آپ سننے کا کوئی بھی ہار مراد لو اپنے ذہن کے اندر، یا پھر موتیوں کا ہار مراد لو، یا تسبیح مراد لو جو گلے میں پہنتے ہیں، کچھ بھی مراد لو، ایک ہار اپنے ذہن کے اندر لے کر کے آؤ۔ ہار اور ایک اقدن کا معنی ہوتا ہے گانٹھ، جسے ہم گھانٹی کہتے ہیں، ایک رسی کو دوسرے رسی میں ملا کر گھانٹی مارتے ہیں، وہ ہوتا ہے اس کا معنی اقدن۔ تو بہرحال ایک ہار اپنے ذہن کے اندر لا کر کے سما لیں، پھولوں کا ہار ہو چاہے کوئی بھی ہار۔ اب اس ہار کے اندر جب تک کہ وہ ہار، موتیوں کا کوئی بھی ہار، جب تک کہ بندھا ہوا ہو، مکمل ہو، اس کو کہیں سے بھی کاٹا نہیں گیا، کہیں سے بھی توڑا نہیں گیا، مکمل ہے، تو وہ پہننے کے لائق ہے، تو وہ پہننے کے لائق ہے۔ اگر وہی ہار ایک جانب سے ہو، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، کہیں سے بھی کاٹ دیے، یا وہ کٹ گیا، یا کہیں پھنس کر کے ٹوٹ گیا، تو وہ پہننے کے لائق نہیں رہے گا، اس کو کوئی پہنے گا نہیں۔ ہار سے آپ عقیدے کا مفہوم سمجھیے۔ اگر ہار کسی بھی جگہ سے، کسی بھی طرف سے ذرہ برابر چاقو لگ کر کے کسی بھی طریقے سے پھٹ گیا، ٹوٹ گیا، تو وہ ہار پہننے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ تو یہی مثال عقیدے کی ہے کہ اگر ہمارے سارے عقیدے درست رہے، ہمارے مکمل عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق رہے، ذرہ برابر بھی ہمارا کوئی عقیدہ خراب نہ رہا، تو ہمارے عقیدے کی مثال ہار کی طرح ہے، جسے پہنا جائے، جس کی عزت کی جائے۔ اور اگر ایک بھی عقیدہ خراب ہو گیا، کسی بھی طرف سے ہمارا عقیدہ ایک بھی خراب ہو گیا، تو تمام اچھے عقیدے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی۔